اب یہاں سے ایک پورا حصہ شروع ہو رہا ہے قرآن مجید کا جو انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل پر مبنی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب ہم یہ پورا حصہ پڑھیں گے تو یہ اصل میں متبادل کے طور پہ دیا گیا ہے. اللہ نے سود کو حرام کرنا ہے اور سود کو حرام کرنے کے لیے اللہ نے اس کا متبادل عطا فرمایا ہے, اور وہ متبادل یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اچھا, آپ اگر دونوں کی کیفیت کو دیکھیں گے, ایک طرف انفاق ہے اور ایک طرف سود ہے. سود یہ ہے کہ آپ بندوں کو قرض دیں اور ان سے کئی گنا وصول کر لیں. فقہا کے نزدیک عقیدے کے اعتبار سے بدترین معاملہ شرک ہے, اور عمل کے اعتبار سے بدترین عمل سود کا لینا ہے. بندوں کو قرضہ دے کر ان سے کئی گنا وصول کر لیں, یہ سود ہے. اسی کا آلٹرنیٹ اللہ پیش کرتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ کے راستے میں انویسٹ کریں اور اللہ سے کئی گنا وصول کر لیں, اور یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے, اور اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے, بلکہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے کہ اللہ آپ کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, اللہ نے آلٹرنیٹ پہلے عطا فرمایا. سود کی آیات ابھی بعد میں آئیں گی. اللہ نے پہلے متبادل عطا فرمایا ہے کہ سود کو چھوڑو, اس کا متبادل کیا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اس کی جو فضیلت بتائی ہے اس آیت مبارکہ میں 261 میں, کیا خوبصورت فضیلت. میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کائنات کا کوئی بینک اور کوئی سودی ادارہ آپ کو یہ آفر نہیں دے سکتا قیامت تک. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ مثال یوں ہے, کمثل حبۃ, جیسے ایک دانہ ہو, انبتت 7 سنابل, اس میں سے 7 بالیاں اگائیں. ایک دانہ آپ نے زمین میں بویا تھا, 7 بالیاں نکل آئیں. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ, ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں. زمین میں بویا جانے والا دانہ ایک ہے, اس سے ملٹیپلائی ہو کے کتنے بن گئے, 700. یعنی اللہ نے مثال دی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, اگر 1 یونٹ خرچ کرے گا, اللہ اس کو 700 گنا کر کے عطا فرما دے گا. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا سامان تجارت آیا, سارے تاجر اکٹھے ہو گئے, سب نے کہا یہ ہمیں بیچ دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے کیا آفر لگاتے ہو بھائی, قحط کا معاملہ ہے, مال مہنگا بکے گا, کئی گنا اس سے کمایا جا سکتا ہے, انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے, مجھے بتاؤ تم مجھے کیا آفر دیتے ہو. ایک نے کہا ہم آپ کو 1 کا 1.25 دیتے ہیں, 1 روپے کی شاید 1.25 روپے میں خریدتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. ہم 1 کا 1.5 دیتے ہیں, نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے. ہم 1 کا 2 دیتے ہیں, ڈبل قیمت پہ آپ سے خریدنے کو تیار ہیں, نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے. کہا کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ یہ ساری انجمن تاجران تو یہاں بیٹھی ہے, یہ کون آپ کو آفر کر رہا ہے؟ چلیں جتنا آفر کر رہا ہے ہمیں بتائیں, ہم اس سے بہتر آپ کو آفر کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے 1 کا 700 ملتا ہے. کہا یہ کون دے رہا ہے؟ کہا میری تجارت اللہ کے ساتھ طے ہو چکی ہے, میں نے یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا, اور یہ اتنی خوبصورت تجارت ہے کہ میں اللہ سے 1 کے بدلے میں 700 گنا لوں گا. اور صرف 700 گنا نہیں ہے, جو ذات خود لامحدود ہے وہ محدود اجر کیسے دے سکتی ہے؟ فرمایا 1 کے بدلے میں 700 تو طے ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ اجر بڑھا دے گا. تمہاری نیتوں کو دیکھے گا, تمہارے خلوص کو دیکھے گا, اور پھر اس بنیاد پر اس سے بھی زیادہ تمہیں اجر عطا فرما دے گا. واللہ واسع علیم, اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.